BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی۔ کیا مریخ پر زندگی ممکن ہے؟ یورپی خلائی ادارے کا تحقیقاتی خلائی روبوٹ یہی جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر بعد مریخ کی سطح پر اترنے کی کوشش کرے گا۔ عراقی فوج اور دولت اسلامیہ کے درمیان موصل میں شدید لڑائی، سینکڑوں افراد کی شام کی طرف نقل مکانی۔ پینٹاگون کا دولت اسلامیہ پر شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام۔ اور دیکھیے گا کہ معروف ستار نواز روی شنکر کے کون سے خواب کو پورا ہونے میں 20 برس لگ گئے۔ یورپی اسپیس ایجنسی اب سے کچھ دیر بعد مریخ کی سطح پر اپنی خلائی گاڑی اسکیاپریلی روور کو اتارے گی۔ اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد روور سے سگنل حاصل ہوئے تو اس مشن کو کامیاب تصور کیا جائے گا۔ اسپیس ایجنسی نے 13 برس قبل بیگل 2 کے نام سے پہلا روور بھیجا تھا، تاہم وہ خلائی اسٹیشن سے رابطہ کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ یہ مشن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ محققین کا خیال ہے کہ یہ مریخ پر زندگی ڈھونڈنے کا بہترین موقع اور وقت ہے۔ BBC سائنس کے نامہ نگار پلب گھوش کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو۔ صدیوں سے لوگ یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے علاوہ بھی اس کائنات میں کوئی اور دنیا ہے؟ سائنسدان دہائیوں سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ آج ایک یورپی خلائی جہاز مریخ یا مارس کی حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ خلائی جہاز سے مارس پر ایک روور اترے گا۔ مریخ پر لینڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو گرم سطح سے بچنے کے لیے نہ صرف ٹائلوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے بلکہ آپ پیراشوٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اور یورپین روور کے ساتھ پہلی بار لینڈ کرنے کا مقصد دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو اس لینڈنگ سسٹم کو ایک اور مشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس دوسرے مشن کا آغاز 4 سال بعد ہوگا۔ مریخ پر جو روور جا رہا ہے یہ اس کا نمونہ ہے۔ ناسا نے مریخ پر بہت سے روور بھیجے ہیں، لیکن یورپ کے لیے یہ پہلا موقع ہے، اور یہ ماضی میں استعمال ہونے والے روور سے نہ صرف مختلف ہے بلکہ امید ہے کہ یہ مریخ پر زندگی کے آثار ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہوگا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر مریخ پر زندگی ہے تو اس کے آثار سیارے کی سطح سے نیچے ملیں گے۔ ہم نے گزشتہ چند برسوں میں جتنی بھی تحقیق کی ہے وہ سب اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مریخ پر زندگی کے آثار موجود ہیں۔ پہلے ہم اس سیارے پر ماضی میں ممکنہ طور پر پائے جانے والی زندگی کے آثار تلاش کر رہے تھے، جبکہ اب ہم موجودہ وقت میں زندگی کے آثار ڈھونڈ رہے ہیں۔ سائنسدان ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ مریخ ایک خشک اور دھول سے بھرا سیارہ ہے، لیکن ناسا نے حال ہی میں مریخ کا تجرباتی نمونہ تیار کیا ہے جس سے محققین کو یہ پتہ چلا ہے کہ لاکھوں سال پہلے مریخ خشک نہیں تھا بلکہ اس پر وافر مقدار میں پانی اور ہریالی موجود تھی۔ 2011 میں لی گئی ان تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ مریخ پر پانی موجود تھا۔ آپ یہاں پانی کے بہاؤ سے پیدا ہونے والے نشانات دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی بھی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں مریخ پر جانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں، خاص طور پر جب ہم مریخ کی سطح کی گہرائی میں کھدائی کر کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو کیا کچھ عرصے میں آپ مریخ پر زندگی کے آثار تحقیق کر کے ڈھونڈنے والی پہلی انسان ہوں گی؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت زبردست بات ہوگی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ 13 سال قبل یورپ نے مارس پر اپنا پہلا روور بھیجا تھا۔ برطانیہ کی طرف سے بھیجے گئے اس روور کا نام بیگل 2 تھا۔ یہ مریخ پر صحیح سلامت اتر تو گیا، لیکن یہ واپس خلائی اسٹیشن سے رابطہ کرنے میں ناکام ہو گیا، جس کی وجہ سے مشن ناکام ہو گیا۔ لیکن اس بار یورپی اسپیس ایجنسی کو امید ہے کہ حالات مختلف ہوں گے، جس سے ہمیں اس پراسرار اور دلچسپ سیارے کے بارے میں مزید چیزیں پتہ چل سکیں گی۔ پلب گھوش کی رپورٹ۔ عراقی افواج کی موصل کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شہر سے لوگ بھاگ کر شام پہنچ رہے ہیں۔ بچوں کے فلاحی ادارے سیو دا چلڈرن کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 روز میں 5000 افراد سرحد پار کر کے شام پہنچے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں لاکھوں افراد شہر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ انبر خیری۔
فوجی فاتحانہ انداز میں اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے۔ عراقی افواج اور پیشمرگہ جنگجوؤں نے موصل کے مضافات میں متعدد گاؤں نام نہاد دولت اسلامیہ سے آزاد کروانے کا دعویٰ کیا ہے۔ موصل کی جانب پیش قدمی توقع سے زیادہ تیزی سے جاری ہے اور اس کی وجہ عراقی اور کرد افواج میں تعاون بتایا جا رہا ہے۔ عراقی اور کرد افواج اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن دولت اسلامیہ نے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جاری کی ہے جس میں کرد فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جو عراقی افواج موصل کے قریب پہنچ رہی ہیں، شہر میں موجود لوگوں کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ شہریوں کو نقل مکانی کی اجازت نہیں دے رہی ہے اور لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ شہر سے بھاگ کر پناہ گزینوں کے لیے بنائے گئے کیمپوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ خاتون 13 گھنٹے پیدل سفر کر کے یہاں پہنچی ہے۔ میں بیماری کی وجہ سے شہر چھوڑ کر آئی ہوں۔ مجھے ذیابیطس ہے، وہاں ادویات ختم ہو گئی ہیں۔ میرا ایک معذور بیٹا ہے جسے میں وہیں چھوڑ آئی ہوں کیونکہ میں اسے اٹھا کر نہیں چل سکتی تھی۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ افراد اس حالیہ کارروائی کے باعث نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر سوشل میڈیا پر کیا رد عمل ہے۔ محمد دانش ملتان سے لکھتے ہیں، داعش اب تک معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر اور ان میں خوف و ہراس پھیلا کر ان علاقوں کو کنٹرول کرتی رہی ہے۔ فاروق چودھری لکھتے ہیں، شام اور روس تو ان شدت پسندوں کے خلاف کامیابی سے کارروائی کر رہے ہیں تو پھر ان کی کیوں مذمت کی جا رہی ہے۔ اور ایڈم گڈون لکھتے ہیں، موصل سے شام جانے والے پناہ گزین چند ہفتوں میں یورپ پہنچ جائیں گے، یہاں تو پہلے سے موجود پناہ گزینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایکواڈور نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کی انٹرنیٹ تک رسائی جزوی طور پر محدود کر دی ہے۔ اسانج نے لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لے رکھی ہے۔ ایکواڈور نے کہا ہے کہ اسانج نے حالیہ ہفتوں میں ایسا مواد افشا کیا ہے جس سے امریکی صدارتی انتخاب پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایک شہزادے کو قتل کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ شہزادے ترکی بن سعود الکبیر کو ریاض میں سزا دی گئی، تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ انہیں سزائے موت کس طریقے سے دی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے صدر کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مرتکب افراد کو جنسی طور پر غیر فعال کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جا سکتا ہے۔ صدر جوکو ویڈوڈو کے مطابق وہ انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایسے جرائم کرنے والوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ امریکہ میں تیسرا اور آخری فی البدیہہ اور روبرو صدارتی مباحثہ اب سے چند گھنٹے بعد لاس ویگس میں شروع ہو رہا ہے۔ صدارتی انتخابات میں ابھی 3 ہفتے باقی ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر کہ انتخابات میں دھاندلی ہوگی، صدر اوباما نے ریپبلکن امیدوار کو جھڑکتے ہوئے کہا ہے کہ وہ رونا بند کریں۔ تاہم ٹرمپ کے بہت سے حامی ان کی دلیل کو درست سمجھتے ہیں۔ جیمز کوک کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ لاس ویگس میں جہاں ہر چیز بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے، لوگ اس مباحثے کو گھمسان کی جنگ قرار دے رہے ہیں جس میں دلائل اور طنز کے تیر گرج چمک کے ساتھ برسنے کی توقع ہے، مگر کیا یہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے؟ She doesn't have the look, she doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. So she's got experience, that I agree, but it's bad experience. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. جب سے یہ مباحثے شروع ہوئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ اس کا الزام وہ میڈیا پر لگاتے ہیں جو ان کے خیال میں جانبدار ہے۔ ان کے بقول انتخابات میں دھاندلی ہوگی۔ If we let crooked Hillary's اگر ہم ہلری اور اس کے حواریوں کو جیتنے اور حکومت چلانے دیں تو یاد رکھیں کہ سن 2017 امریکی تاریخ میں حقیقی معنوں میں آزادی سے محرومی کے سال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ آخری مباحثے سے پہلے ہلری کلنٹن بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دینے کا کام انہوں نے اس شخص کے لیے چھوڑ دیا ہے جس کی وہ جانشین بننے کی امید کر رہی ہیں۔
انہوں نے ابھی سے رونا شروع کر دیا ہے. ابھی تو کھیل ختم بھی نہیں ہوا. اگر کوئی اپنی خامیوں کی وجہ سے ہار رہا ہو تو کیا وہ اس کا الزام دوسروں کو دے گا؟ پھر تو آپ میں اس کام کی صلاحیت ہی نہیں. انتخابی تجزیہ کاروں کے لیے یہ ایک مایوس کن سال رہا. اگر یہی نیا سلیقہ ہے تو مجھے امریکہ میں جمہوریت کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے، اور اگر یہ رواج پا گیا تو مجھے اپنی قوم کے سیاسی مباحث کے طریقے پر تشویش ہوگی. پھر بھی میں پر امید ہوں. مگر امید کی یہ کرنیں یہاں ذرا کم ہی ہیں. جیمز کوک کی رپورٹ. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری شورش سیب کے ایکسپورٹ کو کیسے متاثر کر رہی ہے. اور انڈین کلاسیکل میوزک کے سٹار ستار نواز روی شنکر اپنے آخری دنوں میں کس خاص پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. انڈیا کا زیر انتظام کشمیر شورش کی زد میں ہے اور وہاں عام زندگی تقریباً 3.5 ماہ سے متاثر ہے. اس دوران روزگار اور دوسرے شعبوں کی طرح باغبانی کے شعبے کو بھی نقصان ہوا ہے. کشمیر کے سیب خطے میں مقبول ہیں، لیکن باغات کے مالکان کا کہنا ہے کہ اس سال حالات کی وجہ سے خریدار نہیں آئے، جس کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا ہے. دوسری جانب کشمیر کے محکمہ باغبانی کے مطابق پچھلے برس کے مقابلے میں سیب کا ایکسپورٹ اس سال دگنا ہوا ہے. نامہ نگار سہیل حلیم نے سری نگر میں سیب کا کاروبار کرنے والے افراد سے بات کی. منافع کی اگر بات کریں گے تو بہت سارا نقصان ہو گیا ہے. اراؤنڈ 30% یہاں سے مال گیا ہے باہر، اور باقی جو 70% ہے نا وہ یہیں پر ہے، اور اس کی ابھی بھی بھرائی ہو رہی ہے. تو بہت سارا مال ہمارا سڑ چکا ہے، اور یہاں پر لوگ ہیں کہ من ہی نہیں ہے کام کرنے میں. پچھلے سال یہاں دلی کے व्यापारी آتے تھے، بمبئی کے آتے تھے، وہ بنگلور کے آتے تھے اس وقت پچھلے سال. اس سال حالات بگڑنے کی وجہ سے یہاں व्यापारी نہیں آ سکے. اگر ہمارے پاس اسٹوریج کا سسٹم ہوتا تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے نا اس میں زیادہ ڈیمانڈ آ سکے، اس کا پرائس بھی اچھا ہی آ جاتا. لیکن وہ چیز نہیں ہے. اس چیز کی وجہ سے ہمیں کیا جلدی سے جلد اس کو یہاں سے نکالنا پڑتا. دیر از مور سپلائی، اور وہاں کے ڈیمانڈ تھوڑی سی کم رہ جائے، اس چیز سے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے. منڈیوں میں بھی سڑ جاتے. یہاں جب یہاں کی منڈی میں پہنچتا ہے مال، وہاں سے ٹرک نہیں نکلتی ہے ٹائم پہ. اب تھوڑا چوری جاتا ہے، تو مگر پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے، ادھر ریٹ مناسب نہیں آتی. بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ انکم کا یہ ایک بڑا ذریعہ ہے. تو وہ سارے لوگ جو ہے نا ابھی مطلب سفر کر رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے نا اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے. اس نے پتہ ہے کہ کشمیر جو ہے ٹورسٹ پلیس ہے، اس نے یہ بات سمجھ میں رکھی ہے، تو بہت سارے ٹورسٹ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، تو اس چیز کے لیے وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. وائرس ہماری جو یہ فروٹ منڈی ہے، فروٹ انڈسٹری جو ہے نا، اس کی طرف اتنا توجہ نہیں جا رہا ہے. اگر گیا ہوتا کبھی تو شاید ہمارے پاس بڑھیا انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کے لیے، جو ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbc-urdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے. یونیسکو کی جانب سے بیت المقدس پر قرارداد کی منظوری سے اسرائیل ناراض، اور روسی لڑکی سیلفی لینے کی کوشش میں ہلاک. پردیپ کمار کا کالم مودی اسرائیلی فوج سے متاثر کیوں، یہ آرٹیکل اور خبریں بہت پڑھی جا رہی ہیں. انڈین کلاسیکل میوزک کو دنیا بھر میں مقبول بنانے والے ستار نواز روی شنکر سن 2012 میں اپنے آخری دنوں میں ایک خاص پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، جس کی شروعات اصل میں انہوں نے 90 کی دہائی میں کی تھی. سکنیا نام کے اس اوپرا کو اسٹیج تک پہنچنے میں 20 برس لگے، اور اسے اگلے سال مئی میں پیش کیا جائے گا. بی بی سی کی نامہ نگار سمرا فاطمہ نے روی شنکر کی بیٹی انوشکا شنکر، جو کہ خود ایک ستار نواز ہیں، اور ان کی اہلیہ سکنیا شنکر سے ملاقات کی، جو آج کل اس اوپرا کے لانچ کی تیاری کر رہی ہیں. روی شنکر کا تقریباً 20 سال پرانا سکنیا نام کا خواب اب پورا ہونے جا رہا ہے. دنیا کا پہلا ایسا اوپرا جس میں ایک ہندوستانی کہانی
ہندوستانی دھنوں پر مغربی انداز میں سنائی جائے گی۔ اپنے آخری دنوں میں روی شنکر اسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری سنبھالی ان کی بیٹی انوشکا شنکر اور پنڈت جی کے شاگرد ڈیوڈ مرفی نے۔ Right from the 1940s was working with ensemble musicians and then eventually 1940 کی دہائی سے ہی وہ میوزیشنز کے انسمبل کے ساتھ کام کر رہے تھے، پھر مختلف ممالک کے فنکاروں اور آرکیسٹرا کے ساتھ، اور اب یہ اوپرا۔ بے شک ان میں ایک ہدایت کار کی خوبیاں بھی تھیں۔ یہ آئیڈیا روی شنکر کو تب آیا جب انہوں نے مہابھارت کی کہانی سنی جس میں سکنیا کا اہم کردار تھا۔ I personally thought it was a joke. پہلے مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ واقعی اوپرا لکھ دیں گے، کیونکہ اوپرا ہمارے میوزک سے مختلف ہے۔ لیکن میرے والد کو یہ کمال کا آئیڈیا آیا۔ ان کی اہلیہ کا نام بھی سکنیا ہے، اور یہ پروجیکٹ ان کے لیے روی شنکر کے پیار کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ دونوں کے رشتے کے بارے میں خوب باتیں ہوتی رہیں، لیکن ان کی محبت تمام اعتراضات پر بھاری پڑی۔ He always said one thing. وہ مجھ سے ہر روز ایک ہی بات کہتے تھے کہ میں تمہیں گزرے ہوئے کل سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں 40 سال تک ان کے ساتھ رہی، 18 سال کی تھی جب مجھے ان سے محبت ہوئی، لیکن آج مجھے ان سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہے۔ When I was 18. دنیا نے انہیں خانہ بدوش بھی بلایا، لیکن سکنیا انہیں الگ ہی نظر سے دیکھتی تھیں۔ It's like he had a personality. ان کی ایک شخصیت تھی جس سے مجھے محبت ہوئی۔ اگر میں انہیں بدلنے کی کوشش کرتی تو پھر وہ انسان ہی بدل جاتا جس سے مجھے محبت ہوئی تھی، تو ایسا کر کے کیا فائدہ؟ روی شنکر کے خواب سکنیا کو اگلے سال دنیا پہلی بار سٹیج پر سجا دیکھ سکے گی۔ سمرا فاطمہ، BBC نیوز۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔